نور ہے العلم نور ہے العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. قوانین. دعیہ در اصل دعی و بود. قاعدے. پہلا قاعدہ ہے کہ دعیہ اصل میں دعی و تھا. یہاں سے صاحب کتاب باب نصر ینصرو کے ناقص واوی کے گردان کے جن جن سیروں کے اندر تعلیلات ہوئی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات فعل ماضی مجہول کی صیغہ دعیہ کو لیا ہے. تو کہہ رہے کہ دعیہ اصل میں دعی و تھا. جیسے نصیرہ ہے، نصیرہ دعیہ کے وزن پر، اور اسی طرح یہ نصیرہ کے وزن پر ہے دعی و. تو دعیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ دعی و تھا. ہم اس کو سمجھتے ہیں مثال سے. یہ دیکھیے، یہ تھا نصیرہ، نصیرہ. اسی کو وزن پر تھا دعی و، دعی و، نصیرہ دعی و. اب اس کے اندر تعلیل کیسے ہوئی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ واو یا گشت، واو یا ہو گئی، دعیہ شد، دعیہ ہو گیا. اتنی بات تو بالکل صاف ہے کہ جب دعیہ یہ دعیہ ہے تو اس واو کو ہم نے یا بنا دیا، دعیہ ہو گیا. مگر کس قاعدے کے تحت ہوا ہے اس کو بیان کر. تو کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے، زیرا کہ ہر واو کے در آخر کلمہ بود. جان لیجئے کہ ہر واو جو کلمے کے آخر میں ہو، تو جو واو کلمے کے آخر میں ہو، یا اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ خواہ کلمے کے آخر میں وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظر آئے، اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، بظاہر وہ کلمے کے آخر میں تو نہیں ہے، مگر حکماً وہ کلمے کے آخر میں ہے. اب کیسے حکماً ہے اس کو ہم آگے سمجھیں گے اگلی والی تعلیل کے اندر. تو ہر واو جو کلمے کے آخر میں ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. وہ پیش اجوے کسرہ باشد، اور اس واو سے پہلے کسرہ ہو. اب دیکھیے اس کو ہم جو ہے دعی و کے اندر پیش سیٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ واو ہے، یہ واو ہے، اور یہ کلمے کے آخر میں حقیقتاً ہے. اس لیے کہ جو دال عین واو مادہ ہے نا، تو دال پہلے، عین بیچ میں، واو آخر میں، حقیقتاً ہے کلمے کے آخر میں. اور اس سے پہلے، اس واو سے پہلے کسرہ، اس واو سے پہلے عین، عین پہ کسرہ ہے. آ واو یا گردن، وہ واو یا ہو جاتی ہے. یہ تو قاعدہ سیدھا سادہ ہو گیا کہ ہر واو جو کلمے کے آخر میں ہو اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. اب اس بدلنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. وزیرا کے واو اس پسے کسرہ، اور جان لیجئے کہ واو یہ کسرہ سے پہلے بمنزلہ ضمہ باشد، یہ ضمے کے درجے میں ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ واو جو ہے نا، یہ اگر کوئی آخر میں واو ہے اس سے پہلے کسرہ ہے تو ہم یہ مان لیں گے، یہ فرض کر لیں گے کہ واو نہیں ہے، وہ ضمہ ہے، وہ پیش ہے. تو اب کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضمہ سے پہلے، پیش سے پہلے کسرہ ہے. وضمہ پسے کسرہ دشوار دارن، اور صرفی لوگ ضمہ کو کسرہ سے پہلے دشوار سمجھتے ہیں. تو جب ضمہ سے پہلے کسرہ ہے تو وہ دشوار سمجھتے ہیں، یعنی زبان پر بہت نازک لوگ تو ہوتے ہیں، تو ان کو بھاری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم کسرہ پڑھیں اس کے بعد پھر ضمہ پڑھیں. اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ اس جو ہے واو کو یا سے بدل لیتے ہیں تاکہ ذرا بھی ہمارے زبان پر بوجھ نہ پڑے. اب
اس کی استشہاد پیش کر رہے ہیں. نبینی کے بنائے فی علا در سخن عرب نیامدہ اصل. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ فی علا یہ کلام عرب کے اندر نہیں آتا ہے؟ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ پیش سے پہلے ضمہ سے پہلے کسرہ یہ جائز ہوتا، اہل عرب اس کو جائز سمجھتے، تو فعلا کے بجائے فعلا بنایا جاتا، مگر یہ کلام عرب کا نہیں ہوتا. تو اس سیدھا سا تعلیل ہو گیا. واو سے پہلے آخر میں واو ہے، اس سے پہلے کسرہ، اس لیے اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا تو دعیہ ہو گیا. یہ ایک تعلیل ختم ہوا. اب یہ جو تعلیل انہوں نے بیان کی صاحب کتاب نے، یہ تعلیل اس جو آگے تعلیل بیان کیا دعو، اس کے علاوہ اس کے تمام سیغ کے اندر یہ تعلیل ہوگی. یعنی دعیہ، دعیت، دعیتا، ان تمام سیغوں کے اندر یہ تعلیل ہوگی. اور صرف دعو کے اندر ایک دوسری تعلیل اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوسری تعلیل، دعو در اصل دعی او بود. دعو یہ اصل میں جو جمع کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا وہ بلائے گئے وہ سب مرد. تو دعو یہ اصل میں دعی او بود، دعی او تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گئی، دعی او شد، تو دعی او ہو گیا. اس کو پہلے مثال سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ ہے دعو، یہ اصل میں کیا تھا دعی او، نوسیرو کی وجہ میں تھا. جمع مذکر ایک بار سکھا ہے نوسیرا، نوسیرا، نوسیرو. تو تعلیل اسی جو پہلے قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر واو جو کلمے آخری کلمہ میں واقع ہو اس سے پہلے کسرہ ہو. تو یہ واو ہے، یہ واو ہے، یہ آخری کلمہ میں واقع ہے. اب آپ کہیں گے کہ آخری کلمہ میں کیا واقع ہے؟ اس کے بعد یہ واو بھی ہے، تو یہ حکمن آخری کلمہ میں واقع ہے. اور حکمن کیسے اس کو ہمارے بتائیں گے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. تو ہر واو جو آخری کلمہ میں واقع ہے اس سے پہلے کیا ہو کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب واو کو یا سے بدل لیا تو اب کیا ہو گیا، اب ہو گیا، تو اب یہ بن جائے گا دعی او. پھر اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی، اب دیکھیے اس کے بعد یہ ہے کسرہ، عین پر کسرہ ہے، اس کے بعد یا ہے، یا پر ہے ضمہ. تو کسرہ کے بعد ضمہ دشوار، یہ صرفی لوگ اس کو دشوار سمجھتے ہیں. تو کسرہ کے بعد ضمہ دشوار سمجھا گیا، لہذا عین یا کا جو ماقبل عین ہے اس کی حرکت کو دور کر دیا ہم نے. اس کی حرکت کو ہم دور کر دیتے ہیں. اس کی حرکت کو ہم نے دور کر دیا. اور یا کی جو حرکت ہے یعنی ضمہ، اس کو ہم دے دیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ دونوں یا اور واو یہ دونوں کیا ہو گئے، ساکن ہو گئے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے یا کو حذف کر دیا. تو اب ہو جائے گا دعو، یہ ہو گیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمن کیسے آخر کے اندر ہے واو. پہلے ہم مصنف کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں بعد ازا اس کے بعد، یعنی ہم نے واو کو یا سے بدل لیا، اس کے بعد ضمہ بروئے دشوار داشتن، ضمہ کو اس پر دشوار سمجھ کر نقل کر کے بما قبل رادن، ما قبل کو دے دیا. بعد سلب حرکت ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، دور کرنے کے بعد، ما قبل میں عین تھا، عین پہ کسرہ تھا، عین کے کسرہ کو ہم نے دور کر کے واو یا کی جو حرکت یعنی پیش تھی اس کو ہم نے عین کو دے دیا. دو ساکین بہم آمدن، دو ساکین اکٹھے ہو گئے، ایک یا دوسرا واو. واو اور یا کیرا بیفگندن، ایک کو ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا، دعو شد تو دعو ہو گیا. تو حکمن یہ واو یعنی جمع کا واو جو دعو کے اندر ہے، دعیو کے اندر ہے، یہ کیسے حکمن آخر میں ہے، طرف میں ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر واو اور یا تائے تانیس یا تسنیہ کے الف
یا جمع کی واو سے پہلے واقع ہو. تو ان تینوں میں سے جو ہمارا واو ہے وہ جمع کے واو سے پہلے واقع ہو، جمع کے واو سے پہلے واقع ہے. دعی او، واو جو ہے آخر والا وہ ہے جمع کا واو، اور اس سے پہلے دعی او جو صیغے کا واو ہے وہ واقع ہے. تو حکمن طرف میں ہوں گے، یعنی حکمن وہ کنارے مانے جائیں گے. بظاہر کنارے میں نظر نہیں آئیں گے مگر وہ کنارے مان جائیں گے، بشرطے کہ تائے تانیث اور تثنیہ کا الف وضع کے اعتبار سے کلمہ کے لیے لازم نہ ہو. بس اگر اس طرح کے واو سے پہلے کسرہ اور یا سے پہلے ضمہ ہو تو اس واو کو یا سے اور یا کو واو سے بدل دیا جائے گا. دیکھیے نوادر الاصول صفحہ 165. تو اس قاعدے کی روشنی میں یہ واو حکمن طرف اور کنارے میں واقع ہے.